السلام علیکم میر حمزہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمزہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا۔ حمزہ صاحب بتائیے گا، آپ نے کالم لکھا ہے دنیا نیوز پیپر پر، اس کے جی، اندر جو آپ نے لکھا ہے تو اس پر جو ہے بڑی سوشل میڈیا کے اوپر طعن و تشنیع کی جا رہی ہے، تو اپنا موقف پیش کیجئے گا، فرمائیے گا، کہیے گا کیا کہتے ہیں آپ اس کے اوپر۔ میں نے تو اللہ کے فضل و کرم سے کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی، تاریخ کا ایک تجزیہ پیش کیا ہے، اور وہ ایک حقیقت ہے، اور ٹھیک ہے۔ اس کو بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا ہے۔ طعن و تشنیع میں تو کسی عام آدمی پر بھی جائز نہیں سمجھتا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو، یعنی آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کو واجب التکریم بنایا ہے۔ تو کسی کی تکریم کے خلاف، کسی کی بھی تکریم کے خلاف، وہ تو غیر مسلم ہو تو میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا، چاہے جائے کہ مسلمان ہو، اور چاہے جائے کہ کچھ اس کو سوجھ بوجھ بھی ہو، علم بھی ہو، کم ہو یا زیادہ ہو۔ تو میں کالم کے اندر ایسی بات کیسے لکھ سکتا ہوں؟ تو میرے امیر حمزہ کالم صاحب، کی یہ نشاندہی یہ کر نہیں، کے، یہ میرا سوال یہ نہیں ہے، میں نے یہ پوچھا ہے کہ جو آپ نے کالم لکھا ہے نا، اس کالم لکھنے کی وجہ سے آپ کے اوپر تنقید ہو رہی ہے کہ آپ ہاں نے وہ جو مجھ پر صحابہ کرام تنقید پر ہو جو رہی، ہے حضرت جی امیر جی جی، معاویہ کے اوپر جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ہے تنقید کی ہے، یہ لکھا ہے اور آپ کے اوپر ہاں تنقید جی ہو جی رہی ہے، جی، اس کا جواب دیجیے گا ذرا۔ میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کچھ بھی نہیں لکھا، میں نے تاریخ کا ایک تجزیہ پیش کیا ہے، اور وہ حق ہے۔ یہ درد ان لوگوں کو اٹھ رہا ہے جن کے دلوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشمنی ہے، جن کے دلوں کے اندر یزید کے ساتھ محبت ہے، جن کے دلوں کے اندر قاتلین حسین کی محبت ہے رضی اللہ عنہ، یہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو میرے تاریخی تجزیے کو وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی قرار دے رہے ہیں، حالانکہ نہ ان کا وہاں کوئی نام ہے، نہ کوئی گستاخی کی بات ہے۔ تو یہ ذہنی طور پر بیمار لوگ ہیں، اور کم علم لوگ ہیں، اور مذہبی تعصب کے اندر مبتلا ہیں۔ بلکہ میں نے تو یہ خوبصورت تجزیہ کرنے کے بعد شیعہ سنی کو اتحاد کی طرف بلایا ہے کہ بھی سارے مل کر چلیں، ہم کتنا نقصان اٹھا چکے ہیں۔ پچھلا کالم بھی اسی موضوع پر تھا، اچھا تو امیر ہمیں حمزہ مل صاحب، کر چلنا چاہیے۔ امیر جی، حمزہ صاحب یہ بتائیے گا، کیا مسلک اہل حدیث یا شریعت کے اندر کیا یہ بات ہے کہ ہم صحابہ کے اوپر یا حضرت میر معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تجزیہ کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ ٹھیک ہے۔ ہماری تاریخ بھری ہوئی ہے، حدیث کی کتابوں میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، تو وہ حدیث ہم بیان نہیں کرتے؟ اور اسی طرح قرآن مجید جو ہے اس کے اندر بھی جگہ جگہ ان ساری باتوں کا ذکر ہے۔ جو مثلا احد کی جنگ ہے، احد کی لڑائی ہوئی، اس کے اندر صحابہ سے غلطی ہوئی، انہوں نے درہ چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر تبصرہ فرمایا، اور فرمایا کہ منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کوئی دنیا چاہتا تھا اور کوئی آخرت چاہتا تھا۔ اب یہ بات کی جائے، اور اس اب مثلا قرآن مجید کی اس آیت کا ترجمہ اگر میں کر دوں، کوئی کر دے، تو اس پر اس کو کہا جائے کہ جی یہ اب صحابہ کا دشمن ہے، یہ صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے۔ اچھا تو امیر یہ حمزہ تو صاحب، قرآن ہے۔ آپ کو یہ علم ہے کہ مفتی عبد الرحمان عابد صاحب اور طلحہ سعید صاحب اور سید سبطین شاہ نقوی صاحب نے آپ کی تھوڑی سی کلاس بھی لی ہے، اور مفتی عبد الرحمان عابد صاحب اور طلحہ سعید صاحب نے یہ اس بیان سے جو ہے وہ یعنی کہا کہ ہم اس کی تائید نہیں کرتے، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، آپ کو اس پر کالم پر معذرت کرنی چاہیے۔ آپ کے علم میں چلا ہے یہ بات؟ میرے علم میں ہے، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ قیامت جب قریب ہوگی نا، تو جو لونڈی ہے، غلام کا لفظ بھی آتا ہے، وہ اپنے مالک کو یا مالکہ کو جنم دے گی، دونوں طرح سے لفظ آتے ہیں۔ تو آج پھر یہ وقت آنا تھا کہ جو میرے بچے ہیں نا، ہم سے سیکھنے والے، تو انہوں نے میرے ساتھ ایسی باتیں کرنی تھی۔ تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گستاخی ہے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں گستاخوں کو معاف فرمائے۔ میں تو انہیں کچھ نہیں کہتا، اس سے زیادہ میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ باقی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ بولتے چلے جائیں، مثال کے طور پر اب آپ نے جو سید حسین صابتین شاہ نقوی نقوی صاحب۔ نقوی کی بات کی،
میں نے دیکھا نہیں، ابھی میں نے سنا ہے کہ انہوں نے میرے بارے میں کہا ہے، مجھے کئی لوگوں نے بتلایا کہ ایران میں گیا تھا اور وہاں سے کوئی پیسے لیے ہیں اور یہ ہے وہ ہے۔ یہ کوئی 30-35 سال پہلے کی بات ہے، میں نے ایران کا دورہ کیا تھا اور اس وقت میں نے سفر نامہ لکھا تھا، تو میں کئی ملکوں کے اندر گیا ہوں۔ اچھا، اسی طرح یہ پراپیگنڈا بھی میرے خلاف چل رہا ہے انہی لوگوں کی طرف سے جن کے آپ نے نام لیے کہ جی وہ ایک خواب ہے اور وہ ایک ہمارے نہیں، شاید آپ کے علم میں یہ بات جنرل نہیں ہیں۔ ہے، شاہ صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو یہ سارا جو ہے نا یہ جھوٹ ہے، اگر آپ کے پاس کوئی دلائل ہیں تو پیش کریں، یعنی انہوں نے آپ کو چیلنج بھی کیا ہے کہ آپ ان کا چیلنج قبول کرتے ہیں، دیں گے؟ میں اس قسم کے جو فرقہ وارانہ مولوی ہیں نا، یہ نہ میں ان کے چیلنج قبول کروں گا اور نہ میں اس بحث مباحثے کے اندر پڑھ کر امت مسلمہ کے اتحاد کا مزید شیرازہ بکھیرنے کے اندر اپنا حصہ ڈالوں گا۔ میں تو مثبت کردار ادا کرتا رہوں گا۔ میرا اس کالم کے پورے کالم کو سامنے رکھ کر یہ بات کریں تو ٹھیک ہے، اس کا اچھے انداز سے میں بھی اپنے کسی کالم میں ذکر کر دوں گا، لیکن بات یہ ہے کہ میرے اس کالم کو تو کوئی بنیاد بنا ہی نہیں رہا، اپنی مرضی سے جو جس کے دل میں آتا ہے وہ کہتا چلا جا رہا ہے۔ اور پھر وہ جو فتوے ہوتے ہیں، ہیلو، جی جی میں سن رہا ہوں جی، ریکارڈنگ ہو رہی ہاں، ہے اور جی۔ پھر وہ جو فتوے ہوتے ہیں یہ مولویوں کی عادت ہوتی ہے، یہ تمام مسالے کے، یہ فرقہ پرست لوگ ہیں، فتوے لگائیں گے جی وہ رافضی، اس کے اندر رافضیت ہو گئی، اس کے اندر ناسبیت ہو گئی، اس کے اندر فلان ہو گیا، اس کے اندر فلاں ہو گیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ فتوے لگانے والے سارے تکفیری ہیں، ان ظالموں نے پورے عالمی اسلام کو تباہ کیا ہے۔ عراق، ایران، شام، شیعہ سنی کا فساد یہاں ہمارے ملک کے اندر انٹرنیشنل سطح پر، یہ ہر جگہ ہر ملک کے اندر ایسے فتنہ باز مولوی ہیں۔ تو یہ فتنہ باز مولوی اپنا کام کریں، میں انشاءاللہ اتحاد امت کا داعی ہوں، میں اللہ کے فضل سے اپنا کام کروں گا۔ ویسے جو آپ نے ایسا بات نہیں کی ہے، شاہ صاحب نے جی کہا جی، یہ جھوٹ ہے، ثبوت آپ ان کے پاس ہیں تو لے آئیں، ویسے آپ میری کے پاس بات ہی ثبوت موجود ہے یار، ویسے؟ میری بات ہی کوئی نہیں، وہ بات تو بتلائیں کیا بات ہے، کوئی بات تو بتلائے نا کہ فلاں بات ہے اور وہ جھوٹ ہے، کوئی مجھے بات تو بتلائے، بات بتلائے کہ بغیر ہی جی جو بات ہے وہ جھوٹ ہے۔ اچھا، بات کیا ہے ابھی میری جو جھوٹ ہے؟ وہ تو آپ ان ان کی کو وہ یہ تو کلپ پوچھو، سن لینا ان کا، وہ تو فیس بک پر انہوں نے بولا ہے کیا جو بول رہا ہے؟ کوئی کالم کے بات اندر نہیں لکھا ہے، ہے۔ ٹھیک کچھ ہے، بھی بات نہیں ہے، کالم آپ نے بھی پڑھا ہے، بتلائیں نا وہ بات کی نشاندہی کر کے بتلائیں۔ یہ مولویوں کا یہی مسئلہ ہے، ان بیچاروں کا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال میں ان کا خیر خواہ۔ جی جی، امیر حمزہ صاحب وقت دینے کا بہت شکریہ چم نیوز کو۔ اللہ خوش رکھے۔